شاعر اسلام فرماتے ہیں کہ سارے عالم پہ وہ احسان کیے بیٹھے ہیں، جس پہ میرے نبی کا احسان ہے وہی بولے گا، جس پہ میرے نبی کا احسان ہے وہی بولے گا۔ سارے عالم پہ وہ احسان کیے بیٹھے ہیں، سارے عالم پہ وہ احسان کیے بیٹھے ہیں، جو ہے مفلس انہیں سلطان کیے بیٹھے ہیں، جو ہے مفلس انہیں سلطان کیے بیٹھے ہیں۔ اور معجزہ دیکھ کر ابو جہل نے گھبرا کے کہا، معجزہ دیکھ کر ابو جہل نے گھبرا کے کہا، یہ تو پتھر کو مسلمان کیے بیٹھے ہیں، یہ تو پتھر کو مسلمان کیے بیٹھے ہیں۔ آپ پہ حضرت ایوب میں صدقے جاؤں، آپ تو آقا کو مہمان کیے بیٹھے ہیں۔ قبر میں بولا فرشتوں سے یہ آسی ٹھہرو، میری بخشش کا وہ سامان کیے بیٹھے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی خدمت سے ملے گی جنت، میرے سرکار یہ اعلان کیے بیٹھے ہیں۔ حضرت خواجہ معین کو میرے آقا مولا پورے بھارت کا نگہبان کیے بیٹھے ہیں۔ جب درے خواجہ پہ حاضر ہوا جو کی جے پال، اس کو بھی صاحب ایمان کیے بیٹھے ہیں۔ انا ساگر کو کٹورے میں بلا کر خواجہ پرتھوی راج کو حیران کیے بیٹھے ہیں۔ مشورہ میرا یہی ہے وہ بریلی جائے، مشورہ میرا یہی ہے وہ بدایوں جائے، مشورہ میرا یہی ہے وہ کچھوچھا جائے، جس کو جنات پریشان کیے بیٹھے ہیں۔ اور لوگ بولتے ہیں یار ان سنیوں کو کیا ہو گیا ہے، ان بریلویوں کو کیا ہو گیا ہے۔ جب دیکھو مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جب دیکھو اعلیٰ حضرت کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جب دیکھو اعلیٰ حضرت کے ترانے گاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آخر اعلیٰ حضرت نے ان سنیوں کو دیا کیا ہے؟ تو سنو بدعقیدو، تم بولتے ہو کہ اعلیٰ حضرت نے ان سنیوں کو دیا کیا ہے، تو سنو ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے تعلق سے بات کرنے والوں تم کہتے ہو کہ اعلیٰ حضرت نے ان سنیوں کو دیا کیا ہے، تو سنو سینکڑوں مفتی نہیں کر سکے مل کر اب تک، سینکڑوں مفتی نہیں کر سکے مل کر اب تک، جو بریلی کے رضا خان کیے بیٹھے ہیں۔ کسی کو نعرہ یاد نہیں ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ کی اعلیٰ حضرت، اللہ کی اعلیٰ حضرت، اور بڑا مہمان کعبہ، اور بڑا مہمان کعبہ، نعرہ اسلام وکیل صاحب قبلہ، نعرہ اسلام وکیل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہمارے انیس بھائی کو سلامت رکھے۔ سینکڑوں مفتی نہیں کر سکے مل کر اب تک، جو بریلی کے رضا خان کیے بیٹھے ہیں، جو بریلی کے رضا خان کیے بیٹھے ہیں۔ حضرات ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ بریلی شریف میں رہتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے ہم اور آپ گن گاتے ہیں۔ کیوں نہ ہم اور آپ اعلیٰ حضرت کے گن گائیں؟ اعلیٰ حضرت نے ہمارا اور آپ کا تعلق مدینے والے آقا سے جوڑ دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن اپنے نبی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، اپنے نبی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ حضرات یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے نبی کا میلاد مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنے نبی کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنے نبی کی عظمت و شان میں نعتیں پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج پردھولی کے زندہ دل باشعور سنی مسلمانوں نے اس عظیم الشان پروگرام بنام جشن ولادت خیر الانام کا انعقاد و اہتمام کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم اپنے نبی کا میلاد مناتے
رہیں گے, ہم اپنے نبی کا ذکر کرتے رہیں گے, ہم اپنے نبی کے تذکرے کرتے رہیں گے. حضرات یہ پروگرام اپنی مثال آپ ہے, یہ غلامان مصطفیٰ, عاشقان مصطفیٰ کا ہجوم اور عاشقان مصطفیٰ کا مجمع بلا شبہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ, سرور قلب و سینہ, بے کسوں کے کس, بے بسوں کے بس, بے سہاروں کے سہارا, بے چاروں کے چارہ, غریبوں کے حامی, یتیموں کے والی, شفیع المذنبین, رحمت للعالمین, تاجدار عرب و عجم, فخر آدم و بنی آدم, احمد مجتبی, محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ولادت منایا جاتا رہا ہے اور قیامت تک منایا جاتا رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی, کوئی چاہے کتنی بھی کوشش کر لے, لیکن ہمیں مصطفیٰ کا میلاد منانے سے روک نہیں پائے گا. ہمارے جسم میں جب تک جان ہے ہم اپنے نبی کا میلاد مناتے رہیں گے اور اعلیٰ حضرت کے یہ اشعار سناتے رہیں گے کہ حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم کو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مل کے نہیں روک سکتی. جب تلک ہمارے جسم میں طاقت جان ہے, جب تلک ہمارے اندر دم ہے, ہم اپنے نبی کا میلاد مناتے رہیں گے. حضرات یہی وجہ ہے کہ آج پردولی کے زندہ دل باشعور سنی مسلمان اپنے نبی کا میلاد منا رہے ہیں, اپنے نبی کا ذکر کر رہے ہیں, اپنے نبی کی آمد کے تذکرے کر رہے ہیں. آج پوری دنیا میں میرے نبی کی آمد کے تذکرے ہو رہے ہیں, آج پوری دنیا میں میرے نبی کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے, آج پوری دنیا میں میرے نبی کا میلاد پڑھا جا رہا ہے. ہم نے پوچھا آخر پوری دنیا میں نبی کا میلاد کیوں منایا جا رہا ہے, پوری دنیا میں نبی کے ذکر کے جلسے کیوں سجائے جا رہے ہیں, پوری دنیا میں نبی کے نام پر لنگر کیوں لٹائے جا رہے ہیں, پوری دنیا میں نبی کی آمد کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے, پوری دنیا میں مسلمان اپنے مال کو اپنے آقا کے نام پر لٹاتا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے. تو جواب ملا, پروردگار ہم غلامان مصطفیٰ کو اپنے محبوب کا صدقہ عطا فرما رہا ہے اور ہم غلامان مصطفیٰ اپنے نبی کے نام پر لٹاتے چلے جا رہے ہیں. محفل میں بات ان کی رحمت کی چل رہی ہے, محفل میں بات ان کی رحمت کی چل رہی ہے. دنیا میرے نبی کے ٹکڑوں پہ پل رہی ہے, دنیا میرے نبی کے ٹکڑوں پہ پل رہی ہے. ذرا پیچھے والے بولیں سبحان اللہ. ایک مرتبہ آگے والے ہاتھوں کو جھنڈا بنا کر کے بولیں یا رسول اللہ, اور ایک مرتبہ پیچھے والے بھی ہاتھوں کو جھنڈا بنا کر لہرا کر بولیں یا رسول اللہ, اور مچل کے بولیں یا رسول اللہ.